آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر شرک سے کھاتے تھے، اور آپ نے جاتے جاتے دنیا سے اپنی امت کو جو وصیت فرمائی، جو نصیحت فرمائی، سب سے زیادہ اسی بات کا ذکر کیا۔ کئی روایتیں اس بارے میں موجود ہیں، آپ دیکھیں گے اپنی وفات سے 5 دن پہلے، اپنی وفات سے 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو نصیحت کرتے ہیں، اس نصیحت میں آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں ہیں، چادر آپ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، اور جیسے ہی افاقہ ہوتا ہے اللہ کے نبی اپنی چادر کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں یحذر ما صنعوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے تھے اس چیز سے جس چیز کا مرتکب یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے ایک لمبا دور موجود تھا عیسائیوں کی گمراہی کا، یہودیوں کی گمراہی کا، کہ وہ اپنے انبیاء کے معاملے میں شرک کے مرتکب ہوئے۔ آپ بھی اپنی امت سے خوف کھا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری وفات کے بعد میری امت بھی میری قبر کے ساتھ وہی سلوک کرے جو یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنی صراحت کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے دوسری روایت کے اندر الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، خبردار تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، خبردار تم جو ہے قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اتنی صراحت، کہیں اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، کہیں بد دعا فرمائی، کہیں ایسے لوگوں پر سخت ترین وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہاں تک کہ اپنی قبر کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ حساس طبیعت کے تھے اس معاملے میں کہ آپ نے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ سے دعا بھی کیا کہ اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا استد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ ایسی کتنی روایتیں صحیحین کے اندر، سنن کے اندر، مسانید کے اندر موجود ہیں جو صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہود و نصارہ نے مسجد نہیں بنایا تھا، یہود و نصارہ نے مسجد بنایا تھا؟ وہ تو صلوات ان کے گرجا گھر تھے، کنیسہ تھے، صومعہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ذکر کیا، سجدہ گاہ کا، کیونکہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں بھی وہی عمل کرتے تھے جو ایک مسلمان اپنی مسجدوں کے اندر کرتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، وہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے، اور اس چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے طور پر ذکر کر کے اس سجدہ کرنے کی جگہ، اور اس میں اللہ کے نبی نے بعد میں انبیاء کا ذکر کیا، بعض میں صالحین کا بھی ذکر فرمایا، اس لیے کہ دونوں نمونے موجود تھے۔ اور انبیاء کا ذکر کر کے اللہ کے نبی نے اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا کہ جب نبی کی قبر، نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے زمین میں، بزرگ ترین شخصیت ہوتی ہے، تو جب نبی کے ساتھ ایسا ویوہار نہیں کیا جا سکتا تو پھر نبی کے بعد کسی شخص، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی شخص کے ساتھ وہ عمل کیسے روا کیا جا سکتا ہے، یا کیسے اس کے ساتھ یہ چیز، یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں اتنی صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائی، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ شرک کی جو بدبختی ہے یہ اصلاً انسانی زندگی کو، انسان کی جو دینی زندگی ہے اس کو تباہ کر دینے کا بنیادی ذریعہ ہے۔